بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کے الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں، اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ پیڈر پلانے سے بچوں کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا پیڈر جلدی چڑھوا لینا چاہیے۔ پالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلوویرا کا حلوہ ایک اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ رکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ کچا ناریل لگانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کی وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ گنجے سر پر چنے کی دال کا پانی لگا کر سو جائے، ایک ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد درک جائے گا۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جو عورت دوپہر کو دودھ پیے گی 70 سال تک اس کی کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوگی۔ شیشے کو چکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کر شیشہ چمک جائے گا۔ جو عورت نہار منہ پہلے رنگ برنگے پھول کو دیکھے گی اس کی نظر کبھی دھیمی نہیں ہوگی، یعنی تیز ہوگی۔ جو عورت ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر گاجر کا مربع کھائے گی اس کا دل جوان صحت مند رہے گا۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلوویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کھجور کھایا کرو، ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی۔ شام کو ادرک کھایا کرو، ذہن تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کرو۔ شام کو گرم پانی پیو، کبھی گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ شام کو کھانا کم کیا کرو، کبھی موٹاپا نہیں ہوگا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دھیما ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ شام کو ناریل کھایا کرو، جلد ملائم جائے گی۔ شام کو ناریل کیا کرو، جلد ملائم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے پوری بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائے تو بعد میں ایک گلاس پانی کا پی جائے، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پی
تبدیلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرہ پر لگا لینے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں ساگونا پکا کر کھا لیں۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ جن لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ دانے 3 انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائے۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ قہوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو دودھ چمچ خشک میں وجات کھا لیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرہ پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑے گی۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ ناظرین، اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹی کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیٹ بھرنے لگے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں، ایک غریب و مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کر لو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ جو لوگ موٹے ہو اور دبلے ہونا چاہے وہ لیموں اور سبزیاں کھایا کرے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کا پودے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رکھنا یاد رکھیں۔ ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔